ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ اب تک کی اپڈیٹ سے یہی اندازہ ہوا ہے کہ ڈیڈ لاک پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں 20ویں آئینی ترمیم کے بارے میں اب بھی قائم ہے. نہ مشاورت کی بات ہو سکتی ہے، نہ اتفاق رائے کا لفظ چینج ہو سکتا ہے. میں نذیر ناجی صاحب آپ سے بڑا بیسک سے سوال کروں گی، اس مرض کی دوا کیا ہوگی، اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہمیں مرض کی نوعیت دیکھنا چاہیے. میں نے جو ابھی عرض کیا تھا کہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بد اعتمادی اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ ایک دوسرے پر شک بہت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ ماضی میں بھی پاکستان کی سیاست میں بد نصیبی سے یہ رہا ہے کہ وعدہ شکنیاں بہت ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازیاں بہت ہوئی ہیں، اور پھر بوٹوں کا ڈر. میں اس کی مثالیں نہیں دوں گا، لیکن اگر آپ یاد کریں تو میں دے سکتا ہوں کہ جب اسحاق خان کے زمانے میں ایک پارٹی نے تیاری کر لی، کمٹمنٹس کر لی اس کے لیے، آئینی ترمیم کے لیے، دوسری پارٹی صدر کے پاس چلی گئی کہ آپ اس کی حکومت توڑے، ہم آ جاتے ہیں، اور اس کی حکومت توڑوا دی. بس وہ سارا اس طرح کے واقعات ہم کرتے رہتے ہیں. ہاں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ اعتماد نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے کوئی میکینزم بنا لیں. جمہوری نظام ہے، جمہوریت ہے، نہ ان کا کوئی بندہ مانے گا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو، نہ ان کا بندہ مانے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس منتخب ایوان موجود ہے. بالکل. آپ آؤٹ گوئنگ اسمبلی سے 3 آدمیوں کا پینل 2/3 میجورٹی سے اپروو کرا لے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہیڈ کرے گا. ٹھیک ہے، تو مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اچھا، ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو یہ ڈر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ چیف الیکشن کمشنر پر، دوسری طرف یہ ڈر رہے ہیں کہ حکومت دھاندلی کرے گی، لہذا غیر جانبدار چاہیے. جہاں پر یہ یاد رکھیے کہ انڈیپینڈنٹ چیف الیکشن کمشنر ہوگا جیسے کہ انڈیا میں ہے، وہاں پر آپ اپنا دشمن بٹھا دیجئے، وہ کسی کی مانے گا نہیں، الیکشن ویسے ہی فیئر ہو جائے گے. اگر چیف الیکشن کمشنر مضبوط ہے تو پھر فیئر الیکشن پر شک نہ کرے، پھر سارا نظام ہی مضبوط ہو گیا نا جب مطلب چیف الیکشن کمشنر مضبوط. اگر کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن میں مداخلت کرے گی تو پھر الیکشن کمشنر تو انڈیپینڈنٹ نہ ہوا نا جی. آپ اس پر ٹیسٹ نہیں کر رہے، کسی بات پر تو ٹیسٹ کرنے، خدا کا واسطہ آپ چیف الیکشن کمشنر مضبوط کر لیں، اچھا کر لیں، اتفاق رائے سے بنا لیں. اتفاق رائے سے بنا لیں اور وہ کر دے گا، آپ کو الیکشن دے دے گا جو آپ شفاف الیکشن چاہتے ہیں. بالکل، تو وہ سلوشن سامنے آ جائے گا. جی درانی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ اگری کریں گے؟ ناجی صاحب نے بڑا اچھا ایک سلوشن دیا کہ سب سے پہلے آپ چیف الیکشن کمشنر کو مضبوط کریں اور مطلب اس کا کوئی کنٹروورشل بندہ نہ لائیں، دونوں کی اتفاق رائے سے لے آئے. دیکھیں، ہم نے کبھی نہیں کہا، ناجی صاحب کا مشورہ تو بہت احسن مشورہ ہے، اور یہی آخر میں یہی ہوگا جو بھی ناجی صاحب کہہ رہے ہیں، آخر میں اسی بات پہ اتفاق ہوگا. اب تھوڑا سا یہ کبھی حب زیادہ ہو رہا ہے، کبھی بغض زیادہ ہو رہا ہے. حب اور بغض کے اس کو ایک ساتھ کر کے انشاءاللہ مشاورت. درانی صاحب یہ تو بڑا بیسک سا، دیکھیں ناجی صاحب نے میرے خیال ہے منٹ بھی نہیں لیا، سلوشن آفر کر دیا. تو یہ ایوان میں ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے قابل لوگ ہیں. ایسے نہیں، ایسے بات پڑھے لکھوں کی نہیں ہے، بات پڑھے لکھوں کی نہیں ہے. بات ہے کہ آپ نے پولیٹیکلی ایک دوسرے کو راستہ دینا ہے اور راستہ دیتے جا رہے ہیں. ابھی تک میں کم از کم ایک پر امید انسان ہوں کہ یہ جو کچھ بھی جا رہا ہے سب آخر میں جا کر کے ایک دوسرے کو راستہ دے دیتے ہیں. افter all انہوں نے کبھی کسی کو خراب نہیں کیا. مثلا جمہوریت کو ڈیریل ہونے کے لیے نواز شریف صاحب نے حتی الوسع کوشش کی، جہاں بھی ہماری کمزوری ہو گئی اس نے کوئی ایسا موقع نہیں دیا کہ جو ہمیں گرانے کی کوشش کرے یا پولیٹیکلی سسٹم کو گرانے کی کوشش کرے. ہمارے حکومت کو چھوڑ دیجئے، انہوں نے حکومت کی خراب ہونے کی بجائے اس نے سسٹم کو بچانے کے ساتھ ساتھ چلا گیا، جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. باقی تمام سے الطاف بھائی نے بھی کسی جگہ پہ بھی ایسے کوشش نہیں کی کہ اس میں سے حکومت گر جائے. اب جو بات ہے کہ ہم نے جا کر کے دیکھنا ہے کہ کیا صرف اور صرف حکومت میں ہم نواز شریف صاحب کو اپوزیشن مانے، کل کلاں جیسے ہوتا ہے، اور ہم کوئی کم کے تعداد میں آ جائے اور باقی اپوزیشن کی تعداد جو ہے نا وہ زیادہ ہو، یا ہم اور نواز شریف صاحب بقول تحریک انصاف کے کہ ہم خراب ہیں، کوئی اور فورس یہ جو آپ کاف لیگ والے ہیں وہ زیادہ طاقت میں آ جائے، جمعیت زیادہ طاقت میں آ جائے. تو مطلب آپ لوگ تو ریڈی ہیں، مطلب آپ لوگ تو بس مطلب وہ مفاہمتی پالیسی پہ عمل کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب نہیں، یہ مفاہمتی تحریک ہے کہ جو پاکستان کی بقا کے لیے آج لازم ہوا ہے. اس سے پہلے
آپ نے دیکھا کہ ہم جنگ و جدل سے بھرپور ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، لیکن اس دفعہ ہم جنگ و جدل سے چت نہیں کر رہے بلکہ قانون کا سہارا دے کر کے ایک دوسرے کو تمام ادارے، ایون میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں قانون کا سہارا جہاں پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے وہ وہاں لیتے ہیں، ورنہ اگر قانونی کی بات کر رہے ہیں تو خط لکھ دیں. مطلب وہ این آر او کیس میں اتنا لمبا پروسیڈنگز پہ کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں چلے وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ ایک نقطے کو لے کر کے چل رہے ہیں، جس نقطے کا آئین میں ایک لفظ موجود ہے، ہم اس کو جس انداز میں لے رہے ہیں، جس پر وزیر اعظم صاحب نے جا کے عدالت میں اپنے آپ کو پیش کیا، عدالت کی عدلیہ کو ہم لوگوں نے خط پھر بھی نہیں لکھنا، اتنا لمبا پروسیجر فالو کرنا ہے. ایک عدالت نے جب حکم دے دیا ہے تو لکھ دیں خط، گیٹ اوور ڈن ود اٹ. اور اگر حکومت سچی ہے، عدالت کے حکم کو پھر پارلیمانی نظام میں عدلیہ کے معاملے کو پھر پارلیمانی نظام نے اپنے اوپر لاگو اس وقت کرنا ہے کہ جب اس کے ساتھ قانون سازی کا عمل نہ ہو. اگر قانون سازی کا عمل گزر چکا ہے اس میں سے اور اس پر ان کی اپنی تشریحات ہیں اور کوئی اور اس کو تفسیر کسی اور معنوی میں لے رہا ہے، کوئی مسلم شریف سے پڑھ رہا ہے، میں بار بار کبھی کہتا ہوں اس کو کہ کوئی اور بخاری شریف سے پڑھ رہا ہے، یہ لوگ اپنے شریف سے پڑھتے ہیں تو اپنے شریف سے کو پڑھنے کا نہیں ہے. ہر ایک نے اپنے فقہ کے ساتھ اس نقطے کو دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم نے جس نقطے سے اس کو لیا ہوا ہے وہ ہمارا زیادہ مناسب ہوگا اور وقت انشاءاللہ ثابت کرے گا. بڑے ججز کے بینچز بیٹھتے ہیں وہ نقطے ان کو سمجھ نہیں آتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نقطہ ادھر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کو موقع دے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، کون سا پارلیمنٹ سے آپ دیکھیں گے اور یہی قانون سازی کے عمل سے گزر جائے گا. میں ذرا ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی، یہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب نے ابھی اتنی لمبی تشریح کی ہے، میں صرف اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ بالکل وہی سلوک کر رہی ہے جو بنی اسرائیل نے، جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، ان کے ساتھ کیا تھا. حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ گائے کا ایک بچڑا لے اور اس کی قربانی کرنی ہے. وہ ایک دفعہ گئے اور انہوں نے کہا جناب کہ وہ کیسی ہو گائے، اس کا دم کیسا ہو، اس کے سینگ کیسے ہوں، اس کا منہ کیسا ہو، اس کا فلاں کیسا ہو. تو یہ ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں. سیدھا سادہ سمپل سا ایک فیصلہ تھا، اس کو جناب انہوں نے اتنا اس کا بتنگڑ بنایا اور ایسی چیزیں اس پہ، اور وزیر اعظم صاحب کو اتنا انہوں نے معصوم اور بھولا بچہ بنا کے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا کہ جی وزیر اعظم صاحب کو جو سمری پریزنٹ کی گئی تھی وہ یہ کی گئی تھی. لیکن شکیں تو آپ نے بھی دی تھی نا. ہم نے کیا کیا تھا؟ شکیں تو آپ لوگوں نے بھی دی تھی نا. شرائط میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں نا. اچھا نہیں آپ دیکھیں جی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ہمارا تو بڑا واضح موقف تھا. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ استثناء آپ کو سوئس کورٹس میں ہو یا نہ ہو، لیکن بارہ اس پہ خط لکھنا چاہیے تھا. یہ تو میں نے وہی عرض کی نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ایک مذاق اڑانا ہے، اور یہ ایک فیصلہ نہیں ہے، 18 فیصلے تو پینڈنگ ہیں، مطلب وہ بہت سارے پینڈنگ ہیں. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیں. اچھا وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ اور دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ میثاق جمہوریت میں طے شدہ معاہدے کی اس شخص سے صرف نظر کر لیا جائے جس کی رو سے کسی شخص کے لیے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنائے جانے کی پابندی کالعدم قرار دے دی جائے گی. لیکن چونکہ یہ معاہدے کی اہم فریق بے نظیر بھٹو دنیا میں موجود نہیں تھی اور اس شخص سے صرف نواز شریف صاحب کو فائدہ حاصل ہونا تھا، اس لیے انہوں نے اس مشورے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو نے جو وعدے کیے تھے وہ ہم ایک ایک کر کے پورے کریں گے. اگر اس پابندی کو ختم نہ کیا جاتا تو آج مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہ ہوتا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ یہ بات ریکارڈ کے اوپر ہے کہ 18ویں ترمیم میں یہ ہماری طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کہ بے شک آپ اس چیز کو 18ویں ترمیم کا حصہ نہ بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 2008 کا الیکشن ہوا ہے اس میں میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف صاحب دونوں ہماری لیڈرشپ کو نااہل کر دیا گیا تھا. وہ الیکشن نہیں لڑ سکے تھے. اس کے باوجود الحمدللہ پنجاب میں ہماری حکومت بننے والی میجورٹی آئی، 92 سیٹس ہماری نیشنل اسمبلی میں آئیں. اور درمیان میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہارس ٹریڈنگ کرتے، اگر ہم چاہتے ممبران کی خرید و فروخت کرتے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے، ہم مرکز میں اپنی حکومت بنا لیتے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون وہ سیاست کرنا نہیں چاہ رہی جو 80 کی دہائی میں ہوئی، جو 90 کی دہائی میں ہوئی. ہم نے ان غلطیوں کا اعتراف کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی کا موقع دے کے شرطیں فارورڈ کر دی. ہم بڑے دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، غلط ہوتی رہی ہیں، اب نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہماری لیڈرشپ اس میں نہیں ہے. اور آج بھی میاں نواز شریف بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں اب اگر جو جدوجہد کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اپنے گھر میں اقتدار لانے کے لیے یا میں وزیر اعظم بننے کے لیے.